یہ وہ پہاڑ ہے جہاں آج سے سینکڑوں سال پہلے مسلمانوں نے ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ اس کا نام اسی مسلم لیڈر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ کون سا 7,000 کا اسلامی لشکر تھا جس نے عیسائیوں کے 1,00,000 لشکر کو شکست دے دی؟ اور وہ کون سا اسلامی سپہ سالار تھا جس نے پہلی بار تاریخ میں اپنے ہی بحری جہازوں کو جلا دیا؟ یہ 711 عیسوی کا دور تھا اور دو نامعلوم شخص طنجہ شہر کی جانب آ رہے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات چوکی پر موجود سپاہیوں سے ہوئی۔ ان دونوں نے سپاہیوں کو سلام کیا اور کہا کہ وہ والی طنجہ طارق بن زیاد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سپاہیوں نے ملاقات کی وجہ پوچھی جو ان راہیوں نے بتا دی۔ ان میں سے ایک سپاہی ان کے ساتھ ہو لیا اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مغرب کا وقت تھا جب یہ لوگ شہر پہنچ گئے اور شہر کی جامع مسجد کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے طارق بن زیاد اور ظریف بن مالک نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ دو راہب کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا تو سپاہی نے کہا یہ دونوں راہب آپ سے ملنا چاہتے تھے تو میں ان کو اپنے ساتھ آپ کے ہاں لے آیا۔ طارق بن زیاد نے راہیوں کو ملاقات کی وجہ پوچھی تو ان راہبوں میں جس کا نام جولین تھا اس نے بتایا کہ میں اسپین کا ایک سردار ہوں اور ہم الویرا کے علاقے سے آئے ہیں۔ میری بیٹی جس کا نام لوسیا ہے اسے اسپین کی فوج کے کچھ آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ تو طارق بن زیاد نے خط لکھا موسیٰ بن نصیر کو جو کہ اس وقت کے گورنر تھے اور ان دونوں کو بھی ان کے پاس بھیج دیا۔ جب یہ دونوں خط لے کر موسیٰ بن نصیر کے پاس گئے اور اپنی ساری دکھ بھری داستان سنائی اور التجا کی تو موسیٰ بن نصیر نے اس وقت کے حاکم خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پورا واقعہ سنایا تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا ہم پہلے ہی حجاج بن یوسف کو ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت دے چکے ہیں۔ یہاں پر دوستو کہانی میں تھوڑا سا موڑ آ گیا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی دور میں جب موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر تھے تو عراق کے گورنر حجاج بن یوسف تھے۔ ہندوستان سے جنگ کرنی اس لیے ضروری تھی کیونکہ وہاں کے خود سر راجاؤں نے لنکا سے آنے والے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا، لیکن پھر بھی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے مختصر سی فوج کے ساتھ اگر تم چاہو تو لشکر کشی کر سکتے ہو۔ خلیفہ سے اجازت ملنے کے بعد جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، بحری جہاز تیار کرنے شروع ہو گئے۔ ساری تیاریاں مکمل ہونے کے بعد فوج بحری جہازوں میں بیٹھ گئی، لنگر اٹھا لیے گئے اور اسپین کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسپین کا یہ وہ جہاز ہے جسے جبل طارق بھی کہا جاتا ہے۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد یہاں پر اپنی فوج کے ساتھ اترے۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ خطاب کیا اور کہا کہ ہم پیدل ہیں، راستوں سے نا واقف ہیں، بے سر و سامان ہیں، سوائے اللہ کے ہمارا کوئی نہیں ہے یہاں مددگار، اور سامنے ایک بہت بڑی فوج ہے، جو بھی واپس جانا چاہے تو میں اسے اجازت دیتا ہوں وہ جا سکتا ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور ہماری آرزو شہادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا تو یہ کشتیاں ہمارے کس کام کی، تو کیا انہیں جلا دیا جائے؟ تمام مسلمانوں نے کہا ہمارے کسی کام کی نہیں، انہیں جلا دیا جائے۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا پھر یہ کشتیاں جلا دو، جہازوں کو آگ لگا دی جائے، جس پر مسلمانوں نے جہازوں کو جلا دیا اور اپنے دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ تو کچھ میل کے فاصلے پر اسپین کا ایک فوجی کیمپ تھا جس کا کمانڈر تدمیر نامی ایک شخص تھا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو تدمیر نے فوراً اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ ان کے پاس گھوڑے، تیر انداز اور بے پناہ جنگی سامان تھا، جبکہ مسلمان پیدل تھے کہ کچھ مسلمانوں کے پاس تو عام سی چھڑی پر لگے ہوئے نیزے پکڑے ہوئے تھے۔ شروع ہوئی تو مسلمان ایسی دیدہ دلیری سے لڑے کہ عیسائیوں کو پسپا کر دیا۔ بادشاہ راڈرک کو اس سارے واقعے کا پتہ چلا تو اس نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اسد نے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے لباس نہایت چوڑے چوڑے ہیں، داڑیاں لمبی لمبی ہیں اور چہروں سے نور برس رہا ہے۔ پر راڈرک نے کہا عجیب بات ہے،
راڈرک اور اس کے تمام درباری سن کر بہت حیران ہوئے۔ چند ہی دنوں میں اسپین کے شہروں میں یہ خوف پھیل گیا کہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے اور وہ بہت دیدہ دلیری سے لڑتے ہیں۔ اس پر بادشاہ راڈرک نے فوج کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو راستے میں ہی ختم کر دیں، جس پر اس نے 80,000 کی فوج کو بھیجا۔ یہ 2 شوال اور 92 ہجری کا دور تھا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگ شروع ہو گئی اور سارا دن لڑتے رہے، لیکن پھر بھی فتح کسی کو نہ ملی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، پورا دن لڑتے رہے لیکن نتیجہ کوئی نہ نکلا۔ لیکن تیسرے دن صبح کو عیسائیوں نے صفیں قائم کر لیں اور بادشاہ راڈرک اپنی بگی میں سوار ہو کر لشکر کے بیچ میں آ گیا۔ اس نے کہا، تعجب ہے، تمہاری تعداد دشمن سے اتنی زیادہ ہے، پھر بھی تم 3 روز سے فتح تک نہیں پہنچ سکے، شرم کی بات ہے۔ اب آگے بڑھو، میں فتح کے انتظار میں بے چین ہو رہا ہوں۔ عیسائیوں میں طبلِ جنگ بجا اور جنگ ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی۔ مسلمان پہلی صفوں والے عیسائیوں کو قتل کرتے تو پیچھے سے تازہ دم عیسائی فوج آگے بڑھاتی۔ جبکہ ادھر جنگ ہو رہی تھی تو وہاں دور عیسائی بادشاہ راڈرک ایک بگی میں بیٹھا آرام سے لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تب ہی اس نے ایک شور سنا اور وہ چونک گیا، کیونکہ طارق بن زیاد اور ان کے 100 ساتھی میدان جنگ سے عیسائیوں کو مارتے کاٹتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راڈرک اپنی بگی سے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور ادھر طارق بن زیاد نے بھی اپنی تلوار بلند کی اور راڈرک کے سر پر دے ماری۔ وہ ایک خوفناک چیخ مار کر گر پڑا۔ عیسائیوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ پسپا ہو کر بھاگنے لگے تو تھوڑی دیر میں میدان جنگ سے سارے عیسائی بھاگ گئے یا تو مارے گئے۔ جن عیسائیوں کو وادی بیکا پر شکست ہوئی تھی ان میں سے کچھ بھاگ کر قرطبہ یا تیتلا میں چھپ گئے تھے۔ اس وقت کے عیسائی یہ سمجھنے پر مجبور تھے کہ مسلمان مرنا نہیں بلکہ مارنا جانتے ہیں۔ مسلمان آگے بڑھتے گئے اور کئی قلعے اور علاقے فتح کرتے گئے۔ اب مسلمانوں کا سب سے بڑا ہدف تھا دارالسلطنت تیتلا، جو کہ عیسائیوں کا ایک قلعہ تھا اور اس کے ارد گرد پورا سمندر بہتا تھا۔ مسلمان تیتلا کے سامنے پہنچ گئے۔ اس پر ایک زبردست پل تھا، عالی شان اس کا گیٹ تھا، جہاں ایک لمبا چوڑا پل تھا اور سامنے ایک لوہے کا عالی شان مضبوط گیٹ لگا۔ پل کی دائیں اور بائیں جانب 2 فصیلیں لگی تھی جن میں 2 سے 3 ہزار فوجی آ سکتے۔ جب گیٹ کو بند کر دیا جاتا تھا تو پھر کسی طرح بھی کوئی شخص ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا تھا۔ مسلمانوں کے خوف سے وہ فاٹک بھی بند کر دیا گیا اور چوکیوں کے پہرہ دار فصیل پر چڑھ گئے تھے۔ طارق بن زیاد خوب سمجھ رہے تھے کہ ان کے پل کی طرف جاتے ہی وہ تیروں کی بارش کر دیں۔ وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر گھوڑ سواروں کو لے جایا گیا تو وہ گھوڑے زخمی ہو جائیں گے یا سوار مجروح ہو کر گر پڑے۔ اس لیے انہوں نے تمام سپاہیوں کو دعویٰ کا حکم دیا۔ ان 2000 میں سے 1000 پر زید کو افسر مقرر کر دیا اور 1000 اپنے تحت رکھ لیا۔ 2000 مجاہدین اسلام اللہ اکبر کے نعرے لگاتے پل کی طرف بڑھ گئے۔ قلعہ کی فصیل والوں نے انہیں بڑھتے دیکھ کر اس قدر شور مچایا کہ تمام قلعہ گونج اٹھا اور لوگ شہر میں سے جنگ کا تماشا دیکھنے کے لیے قلعہ کی فصیلوں پر چڑھ گئے۔ ادھر تیتلا کے فوجیوں نے اوپر سے تیروں کی برسات کر دی۔ مسلمان اپنی زیرہ بکر سے تیروں کو روک رہے تھے، لیکن اتنے تیروں کی برسات میں کئی مسلمان زخمی ہو گئے۔ وہ بڑھتے رہے نہایت جان بازی اور بڑی جرت کے ساتھ۔ عیسائی انہیں اس طرح بڑھتے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ مسلمانوں کے برابر بڑھنے سے
اب وہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے تیر خالی جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر ان کا کوئی اثر نہیں۔ انہوں نے سنا تھا کہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، ان پر آگ اثر نہیں کرتی، نہ پانی ہتھیاروں کا متلق بھی کچھ اثر نہیں کرتا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، وہ تیر برسا رہے تھے۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ وہ تیر برسا رہے ہیں اور مسلمان تیر کھا کھا کر بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر مسلمان بڑھتے بڑھتے پھاٹک تک پہنچ گئے اور اسے توڑنے لگے۔ اب چوکی والے عیسائیوں کا شور کا وقت آ گیا تھا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے اور قلعہ والوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ کچھ مسلمان تو پھاٹک توڑنے لگے، کچھ چٹانوں پر چڑھ کر قلعہ کی فصیلوں پر چڑھنے لگے، لیکن چوکی والوں نے انہیں دیکھا اور موقع کچھ ایسا تھا کہ پھاٹک والوں پر تیر نہ برس سکے، جس پر مسلمانوں کو موقع مل گیا اور وہ پھاٹک توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں نے وہاں پہنچتے ہی تلواریں سونت لی اور عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائیوں کو ان کے آنے کی اطلاع اس وقت ہوئی جبکہ ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے۔ مسلمانوں کی تلواریں عیسائیوں کو کھیتی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت عیسائیوں میں کوئی نظام باقی نہ رہا تھا، نہ کوئی ضابطہ۔ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے مسلمانوں کے ڈر سے قلعہ میں چھپتے پھر رہے تھے۔ عیسائیوں نے اس طرح قتل و غارت دیکھ کر ہتھیاروں کو پھینک کر امان امان چلانا شروع کر دیا، جس پر طارق بن زیاد نے فوراً جنگ بندی کا حکم دیا اور تھوڑی دیر میں تمام فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب پادریوں کی ایک جماعت طارق بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے مصالحت کی گفتگو شروع کر دی۔ طارق بن زیاد نے کہا، جب تک ہم قلعہ کو فتح نہیں کیا تھا مصالحت کی بات ہو سکتی تھی، اب جبکہ ہم نے بزور شمشیر قلعہ کو فتح کیا ہے اب مصالحت کی بات فضول ہے۔ ایک راہب نے آگے بڑھ کر کہا، اچھا اگر آپ صلح نہیں کرنا چاہتے نہ کریں مگر رحم تو کریں۔ طارق بن زیاد نے جوش میں آ کر کہا، تم لوگ وہ قوم ہو جو کسی پر رحم نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کی صفت ہے رحم کرنا، چنانچہ ہم بھی رحم کریں گے۔ طارق بن زیاد نے کہا، سنو، اس شرط پر صلح کی جا سکتی ہے، اس وقت شہر میں جتنے گھوڑے اور ہتھیار ہیں سب ہمارے حوالے کر دو، اور جو شخص اس کو جبر سمجھے وہ جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے، مگر اس حالت میں اسے اپنی تمام مقبوضات سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں اطمینان دلایا جائے گا اور انہیں معمولی جزیہ دینا پڑے گا۔ جس پر پادری نے کہا، اور حضور قانون کون سا لازم ہوگا؟ تو طارق بن زیاد نے کہا، کوئی نیا قانون جاری نہیں کیا جائے گا بلکہ حکام بھی عیسائی اور یہودی ہی رہیں گے، صرف اعلیٰ عدالت کا حکمران مسلمان ہوگا۔ اتنے میں جولین آیا، اس نے کہا، اندلس کے مظلوم باشندے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے انہیں ایک بدکار، عیاش اور ظالم بادشاہ سے نجات دلا کر ان پر احسان کیا ہے۔